آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جو آج کے دن بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ درجنوں مسٹریز اور 45 صدیوں پہلے انجینئرنگ کے راز سے بھرا یہ ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ ایجپٹ میں ٹوٹل 118 پیرامڈ موجود ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے کئی خطرناک طوفانوں اور درجنوں ارتھ کو بھی ٹکر دے کر بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ 14 سنچری میں 8 اگست 1303 میں آنے والے ارتھکویک وہ واحد ارتھکویک تھا جس نے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کی صرف آؤٹر لیئر پہ موجود پتھروں کو معمولی نقصان پہنچایا تھا۔ یہ ارتھکویک 6.7 میگنیٹیوڈ کا تھا جو بڑی سے بڑی بلڈنگ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس ارتھکویک سے اس پیرامڈ پر معمولی نقصان کے علاوہ کوئی آنچ بھی آئی ہو۔ ویسے تو ایجپٹ میں 118 پیرامڈ موجود ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑے اور اونچے پیرامڈ کو دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں، جو 13 ایکڑ کے ایریے پہ پھیلا ہوا ہے، جس میں 4-5 نہیں بلکہ 20 اولمپک سوئمنگ پول یا پھر 9 فٹ بال فیلڈز پوری آ سکتی ہیں۔ 147 میٹرز کی ہائٹ پہ بنا انسانوں کا بنایا گیا سب سے اونچا پیرامڈ ہے، جو پورے 3800 سالوں تک زمین پہ انسانوں کی بنائی گئی سب سے اونچی چیز میں شمار ہوتا تھا۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو 2560 BC میں بنایا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں کنگ فیرو خوفو کا راج ہوا کرتا تھا۔ فیروز ایجپٹ میں راج کرنے والے کنگز کو کہا جاتا تھا۔ ویسے تو کنگ فیرو کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق کنگ خوفو ایجپٹ کی سلطنت کی 4th ڈائناسٹی کے دوسرے کنگ تھے، جس نے پورے 60 ایئر تک ایجپٹ پر راج کیا تھا۔ دراصل پیرامڈ کو ایک مقبرے کی طور پر بنایا جاتا تھا، یعنی یہ ایک ٹوم ہے۔ اینشینٹ ایجپشن میں جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی تھی تو ان کو خاص کیمیکل لگا کر ممی کے طور پر دفنایا جاتا تھا اور ان کو ان کے معیار کے مطابق ان کے ساتھ سونا اور جواہرات کو دفن کیا جاتا تھا۔ اینشینٹ ایجپشن آفٹر لائف پہ بہت بلیو کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد ہماری روحیں ایک دوسری دنیا پر یا پھر انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہیں، جہاں گاڈ ہماری روح کو جج کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنی آفٹر لائف کو پریپیئر کرنے کے لیے یہاں کے راجہ اپنی زندگی کے دوران ہی اپنے لیے ٹوم بنواتے تھے اور اپنے لیے بہت سارے خزانے، جواہرات، فرنیچر اور کپڑے پیرامڈ کے اندر رکھتے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہماری آفٹر لائف میں کام آئیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی باڈی کو ممی بنا کر اس میں دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان پیرامڈ کے اندر سے آج تک کسی بھی ممی کو نہیں نکالا جا سکا۔ ریسرچ کے بعد بھی ان پیرامڈ کے اندر فیرو کی کوئی بھی ممی آج تک نہیں ملی، اور نہ ہی یہاں کسی ممی کے ہونے کے کوئی ایویڈنس ملے ہیں۔ ان پیرامڈز کو جنہوں نے بھی بنایا تھا، حیران کن طور پہ انہیں ہماری زمین کا سائز معلوم تھا۔ پیرامڈ پر ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ جنہوں نے 4500 سال پہلے ان پیرامڈز کو بنایا تھا، انہیں ارتھ کا ڈائیمیٹر اور ماڈرن کمپاس سے واقفیت حاصل تھی۔ 13 ایکڑ پر پھیلے 481 فٹ اونچے اس پیرامڈ کو بہت ہی مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ بتاتے چلیں کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے ساتھ 2 چھوٹے پیرامڈ بھی موجود ہیں۔ ان تینوں پیرامڈ کی وال، ایسٹرن اور ویسٹرن وال، سیدھے نارتھ کی طرف جاتی ہیں اور ان پیرامڈز کی ہر سائڈ کی لمبائی 230 میٹر ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 4500 سال پہلے اتنی مشکل اور امپاسبل چیلنج کو پورا کرنے کی ہمت کی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مشکل ترین کام غلاموں کی طرف سے کروایا جاتا تھا، ان پر زور زبردستی کر کے پتھر اٹھائے جاتے تھے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دور میں ارتھ پہ ایلین آئے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے، لیکن فائنلی کئی سالوں کے ریسرچ کے بعد یہ راز بھی کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ پیرامڈ پر ریسرچ کے دوران ریسرچر کو انسانی ہڈیاں ملی، جن میں ریسرچ کے بعد ایک بات نوٹ کی گئی کہ ان کے اندر جوڑ لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ کی سرجری بھی ہو چکی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ پیرامڈ بنانے والے کسی بھی صورت غلام نہیں تھے۔ اس دور میں غلاموں کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ نے ان پر ریسرچ کی، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ پیرامڈ بنانے والوں کی شکل کیسی تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔
اس پیرامڈ کو بنانے کے لیے پورے 20 سال کا وقت لگا تھا اور ایک اندازے کے مطابق کم سے کم 1 لاکھ لوگوں کی ایک ہی وقت میں مدد لی گئی تھی جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس پیرامڈ کو بنایا تھا۔ اس کو بنانے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان پیرامڈز کو بناتے ہوئے بہت سی مشکلات اور بہت سے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا کیونکہ یہ بہت ہی مہارت کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ ریسرچر کو یہ بات ستائی جا رہی تھی کہ آخر کیسے پیرامڈ کی سائٹ کو ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ پوائنٹ کیا گیا تھا۔ ایکسپرٹ کے مطابق پیرامڈز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک ایسی زمین کو تلاش کیا گیا ہوگا جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن برداشت کر سکے، اور پھر اس کے بعد پولن سٹاروں کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا ہوگا، وہ بھی 0 ایرر کے ساتھ۔ اس کے بعد زمین کو لیول کرنے کے لیے کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں طرف کو کھود کر اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کا پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹ کے مطابق پیرامڈ بنانے والوں نے اس ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈ پر لکڑیاں اور سینٹر میں رسی کے ساتھ ایک پتھر باندھا ہوتا ہے۔ اگر رسی بالکل سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی اور پتھر زمین پر ٹچ ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ زمین بالکل لیولڈ ہے، اور اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے پیرامڈ بنانے والی زمین کو لیول کیا گیا ہوگا۔ کنسٹرکشن کے وقت پتھروں کو ریکٹینگل شیپ میں کاٹنے کے لیے اس ٹول کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس ٹول کو کاپر کے ساتھ بنایا گیا تھا جسے بڑے پتھروں پہ لکڑیوں کے ہتھوڑے سے مارا جاتا تھا، پتھروں کو ریکٹینگل شیپ میں کاٹا جاتا تھا۔ ان پتھروں کو آج ہم لائم سٹون کے نام سے جانتے ہیں۔ ان 23 لاکھ پتھروں کو پیرامڈ سائٹ سے 250 کلومیٹر دور توڑا شہر میں کاٹا گیا تھا۔ اور اب سوال یہ آتا ہے کہ اس دور میں نہ تو کوئی ٹرک موجود تھا اور نہ ہی کرین، تو کیسے ان 50 ٹن وزنی پتھروں کو پیرامڈ سائٹ تک پہنچایا گیا تھا؟ اس کام کے لیے توڑا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ان کو بڑی بڑی کشتیوں میں لاد کر پیرامڈ کی سائٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ باری تھی ان پتھروں کو 480 فیٹ اونچائی تک پہنچانے کی۔ ایکسپرٹ کے مطابق اس کو اسپائرل ٹریک یا زگ زیگ کی ٹیکنیک کے مطابق ان پیرامڈز تک پہنچایا گیا تھا۔ اس کے اندر چیمبر اور ان کے راستے اور چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی تھی۔ اس چیمبر کو 1879 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ دوپہر کی کڑی دھوپ کا وقت تھا جب پیرامڈ کے ساتھ ایک شخص گزر رہا تھا۔ اس شخص نے تھوڑی ہی دور ایک جیکل کو کھڑے دیکھا۔ اس نے اس کو بھگانے کے لیے ایک پتھر اس کی طرف پھینکا۔ وہ جیکل بھاگتے ہوئے پیرامڈ کے اندر سوراخ میں چلا گیا۔ اس آدمی نے جب سوراخ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اندر جانے کے بعد ایسا کچھ دیکھا جو 4500 سالوں تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس پیرامڈ میں بنے چیمبر میں موجود تھا وہ شخص جس کی دیواروں پہ عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم ہوا کہ پیرامڈ کے پتھروں کے علاوہ سیکریٹ چیمبر بھی موجود ہیں۔ جب ریسرچر اور ایکسپرٹ کی ٹیم چیمبر کے اندر گئی تو انہوں نے 4500 سال پرانا گرینائٹ کا ایک تابوت دیکھا جو بالکل خالی تھا۔ اس کو دیکھ کے حیران ہونے کی بات یہ تھی کہ اتنے چھوٹے سے سوراخ سے یہ کیسے اندر داخل کیا گیا تھا، لیکن کئی عرصے کی ریسرچ کے بعد یہ تھیوری بھی دی گئی کہ پہلے چیمبر کو بنایا گیا ہوگا اور تابوت کو اندر ہی بنا کر اس چیمبر کو پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا ہوگا اور صرف آنے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ چھوڑا ہوگا۔ اس پیرامڈ کے اندر 2 چیمبر پائے گئے تھے جن میں سے ایک چیمبر کو کنگ چیمبر اور دوسرے کو کوئین چیمبر کہا جاتا ہے۔ 1980 میں پیرامڈ پر ایک خاص قسم کی ایکس ریز پھینکی گئی جس سے معلوم پڑا کہ کنگ اور کوئین چیمبر کے علاوہ پیرامڈ میں ایک اور چیمبر موجود ہے۔ ایکسپرٹ کا یہ ماننا تھا کہ یہ وہی چیمبر ہے جس میں پیرامڈ کے کئی راز دفن ہیں۔ اس چیمبر کو اندر سے دیکھنے کے لیے ایک روبوٹک کیمرہ منگوایا گیا جس کو بنانے کے لیے 5 سال کا وقت لگا اور 1993 میں اس کیمرے کو اس چھوٹے سوراخ میں بھیجا گیا۔ 200 فٹ کے اندر جانے کے بعد یہ کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے کی انٹرس کو ایک پتھر کے سلیب رکھ کر بند کیا گیا تھا، لیکن ایکسپرٹ کسی بھی حال میں اس کے آگے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا کیمرہ بنایا گیا جس کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی گئی۔ 2001 میں اس کیمرے کو پھر سے اندر بھیجا گیا اور ڈرل مشین کو یوز کر کے پتھر کے سلیب میں ایک سوراخ کیا گیا۔
جب کیمرہ اس کے اندر گیا تو اس کے آگے ایک اور سلیب موجود تھی، لیکن کیمرہ کو زمین کی طرف کیا گیا تو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جس نے وہاں موجود سبھی کو حیران کر دیا۔ زمین پر ریڈ کلر سے کچھ خاص قسم کے الفابیٹ لکھے ہوئے تھے جو آج سے تقریباً 4500 سال پہلے پیرامڈ کو بناتے ہوئے لکھے گئے ہوں گے۔ کئی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سیلاب کے آگے کچھ ایسا موجود ہوگا جو انسانی آنکھ کے سامنے آ جائے تو اس پر یقین کر پانا ناممکن ہوگا۔ زمین پر لکھے الفابیٹ کا مطلب کیا تھا یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ مزید ویڈیو کے لیے لائک اور فالو ضرور کریں تاکہ آنے والی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔